دین کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور اس نیت سے سننا کہ اس پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس نیت کے ساتھ سننا کہ اس دین کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر دوسروں تک اس بات کو لے کر جانا ہے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت بھی ہو، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور دل کا برتن خالی کر کے اور اپنے دماغ کو سوچوں سے، فکروں سے خالی کر کے اللہ جل شانہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم سنیں گے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جو لوگ دین کی بات کو سنتے ہیں اور اس پر اتباع کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور یہ لوگ عقل والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو عقل والا فرمایا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اللہ کے دین کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا، دھیان کے ساتھ سننا، یہ اس وقت کا شکر ہے، اور پھر اس بات کو عمل میں لانا۔ اب ایک بات بار بار یہ ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو ایک ہی مذاکرے ہوتے ہیں، بار بار بولے جاتے ہیں، بار بار ایک ہی بات ہوتی ہے، تو اب دیکھنا اس بات کو ہے کہ یہ بات ہمارے عمل میں کتنی آئی ہے۔ اگر عمل میں آ چکی ہے تو یہ بات اللہ کرے یہ یقین ہم لے کر اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں سارے کے سارے انسانوں کو مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، بڑے بڑے نام والے، بڑے بڑے عہدوں والے اور بڑے بڑے ملکوں والے، سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے، سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کے گھروں میں جا کر ان کے نام کا تذکرہ کریں تو گھر والے کہتے ہیں بس اب چلے گئے بھائی، ان کے نام کے تذکرے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک دن ہوگا ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک نے سب کو اس دنیا میں مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے اور امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور دو راستے بتائے ہیں، ایک منچاہی کا راستہ ہے، ایک رب چاہی کا راستہ ہے۔ منچاہی کا راستہ وہ ہے جو دل میں آتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کرو، اور رب چاہی کا راستہ یہ ہے کہ سامنے اللہ جل شانہ کے احکام کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہوگا کہ اس کے پاس کون سی گاڑی ہے، سب کو پتہ ہوگا، کیونکہ اب گاڑی کی حقیقت اس کے پاس آ چکی ہے۔ تو اس طرح جب ہمارے پاس نماز کی حقیقت آئے گی تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے سارے مسائل نماز کے ذریعے سے حل ہو جائیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمارے سارے مسئلوں کو حل فرمائیں گے، جس طرح صحابہ کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرواتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو تیسرا نمبر ہے وہ علم و ذکر کا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا اور حال کے امر کو پہچاننا۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ جس سے 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے۔ اب 24 گھنٹے کے اندر کے جو اعمال ہیں اور جن جن کاموں میں وہ ہے، اس کے متعلق کا علم حاصل کرنا یہ فرض عین کے درجے میں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی، اللہ کے احکام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے، ان کا سیکھنا تو فرض عین ہے۔ اور اتنا قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھنا کہ جس سے نماز درست ہو جائے، یعنی کم از کم 10 صورتیں وہ تو ہماری مکمل تجوید کے ساتھ ہوں، یہ سیکھنا فرض عین کے درجے میں ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں سیکھیں گے تو اس کے بغیر ہمارا مسئلہ بنے گا نہیں۔ بعض قرآن کریم میں غلطی کی 2 قسمیں ہیں، ایک لخن جلی ہے اور ایک لخن خفی ہے۔ لخن جلی سے بالکل نماز ختم ہو جاتی ہے، لخن خفی پر بھی بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنا قرآن کریم اپنے گھروں میں ترتیب بنائیں، جا کر مقام پر آپ اپنی ترتیب بنائیں، اور اپنے مردوں کے ذریعے سے ہم اس بات کا پتہ کریں کہ ہماری نمازیں اپنی نمازوں کو اپنے مردوں پہ پیش کریں، اور مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نمازوں کی بھی نگرانی کریں اور اپنے مستورات کی نمازوں اور ان کے اسباق کو دیکھیں۔ اور اتنا علم حاصل کرنا تو فرض عین کے درجے میں ہے۔ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھا، اللہ پاک 100 رکعت نماز نفل سے افضل کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور علم کے ایک باب پر 1000 رکعت نماز نفل سے افضل کا ثواب ہے۔
اور اس کے ساتھ ذکر ہے. ذکر سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد. جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر عمل نصیب ہو جائے. اگر اس پر عمل نصیب ہو رہا ہے تو یہ آدمی ذاکر ہے. اب آنکھ کھل رہی ہے تو دعا نصیب ہو رہی ہے پڑھنی، تو اس کا مطلب ہے یہ آدمی ذاکر ہے. مرد ہے یا عورت، بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ ہے تو اس سے پہلے کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اگر ان کا اہتمام ہو رہا ہے تو یہ آدمی ذاکر ہے. دعائیں تو یاد ہیں لیکن اس عمل میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ اگر نہیں آ رہی ہیں تو اس پر استغفار کیا جائے اور ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر آن ہر گھڑی یہ بات ہمارے ذہن میں ہو، اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالی جو ہے ہمیں سن رہے ہیں. اس سے پھر ہر عمل ہم اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے والے بنیں گے. اور 3 تسبیحات ہیں صبح شام کی، ان کو تو لازم پکڑ لیں. تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، صبح شام قبلہ رخ ہو کر توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک ذاکرین میں شمار فرمائیں گے. اور چوتھا نمبر جو ہے وہ اکرام مسلم کا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں، مسلمان اچھے اخلاق والا بن جائے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کریمانہ اخلاق ہماری زندگیوں میں آ جائیں. بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، علماء دین کی عزت کرنا، یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے. اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ دین پھیلا ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ دین پھیلا ہے. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو لوگ ہمارے قریب ہوں گے، ہمارے اخلاق برے ہوں گے تو لوگ ہم سے دور ہوں گے. تو اس لیے اچھے اخلاق سے میٹھے بول بولنا اور نرم بات کرنا یہ اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اکرام کا معاملہ کرنا، گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا، اس بات کو بھی ہم سیکھیں. اور اللہ کے لیے معاف کر دینا. بعض باتوں کو ہم معاف کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے لیے معاف کر دینا. اکثر مذاکروں میں رائے منڈ میں بتاتے ہیں کہ اس بات کو یاد کر لیں کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے تو پھر بھی کہیں کوئی بات نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. تو اس لیے ہم نرمی کے بولوں کو سیکھیں، اخلاق کے ساتھ. بچوں کے ساتھ بھی ہم اخلاق سے بات کرنے والے بن جائیں، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بات کرنے والے بن جائیں. اور ہر عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. ہر وقت ہم اس فکر میں لگے ہوں کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کی محنت ہے یہ کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نے ایک دشمن کو، ایک کافر کو جو ہے نیچے لٹایا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. اب اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اترے اور دور جا کر کھڑے ہو گئے. وہ کافر بڑا حیران ہوا کہ اب تو مجھے اور سختی سے قتل کرنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، اب اس کے اندر میرا غصہ شامل ہو گیا تھا، اب اس کے اندر میرا غصہ شامل ہو گیا تھا. تو اب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. اب ایک انسان ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا. اب صحابہ کرام نے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پایا ہوا تھا کہ ہمارے اس عمل کے اندر کہیں ہماری ذات کی کوئی چیز تو شریک نہیں ہے. یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں یا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اب دکھانا کس کو ہے؟ عمل اللہ کو دکھانا ہے. اللہ کو دکھا کر اس کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے ساتھ کوئی تعاون ہے اور پھر وہ تعاون کر کے محفلوں میں بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی فلاں کے ساتھ ہم نے یہ تعاون کر دیا، فلاں کو ہم نے یہ چیز دے دی جی، فلاں کو یہ ہدیہ کیا جی،
فلاں کے ساتھ یہ تعاون ہو گیا. تو اس طرح سے ہم اپنی نیکیوں کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم کوئی بھی عمل کریں بس اللہ کی رضا کے لیے کیا اور دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو. اس سے مراد یہ ہے گھر میں کوئی آدمی بھی اللہ کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے، اب گھر والوں کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو کھانا کھلا دیا ہے، کسی کو پانی پلا دیا ہے، کسی کو 10 روپے اللہ کے لیے دے دیے، اب ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ دیکھ رہا ہے جس کے لیے کیا ہے وہ خوب دیکھنے والا بھی ہے، خوب سننے والا بھی ہے اور خوب اجر بھی دینے والا ہے. اس لیے ہمارا عمل اللہ کے رضا کے لیے کرنے والے بن جائے. اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو یہ ہماری اس کے اندر کیا نیت ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت ہو. ان 6 صفات کی محنت ہے یہ مسلمان مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی تو کام بن جائے گا. ہر عمل کی محنت ہے اور ہر عمل کو پھر اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ اس عمل کی ہمیں حقیقت نصیب فرما دے. جب ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے تو پھر ہمیں یہ اللہ کے راستے کی تکالیف، اللہ کے راستے کی گرمی، اللہ کے راستے کی سردی ہمیں مشکل نہیں لگے گی، ہمیں مشکل نہیں لگے گی. پھر ہمارے جذبے اور ہوں گے. آج تو ہمارے جذبے کسی اور کو دکھانے کے لیے ہیں، اس لیے ہمارے جذبے اللہ کے لیے ہو جائیں، ہر عمل ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں. اور 6 نمبر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے. خود دین کی محنت پر آنا اور ساری انسانیت کی فکر کرنا، خود بھی اچھے کام کرنا، دوسروں کو اچھے کام کی تلقین کرنا اور خود بھی برے کاموں سے بچنا اور دوسروں کو برے کاموں سے منع کرنا. اس کام کے لیے پہلے نبی آتے تھے، آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یہ ایک عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی نبی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا کوئی یہ کہے کہ فلاں کوئی نبی تھا، اب یہ اسلام سے خارج ہو چکا. اس لیے ختم نبوت کا بڑا اہم مسئلہ ہے. اب ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کی ذمہ داری لگائی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہر مسلمان مرد عورت اس دین کا ذمہ دار ہے کہ وہ خود بھی اس دین کی احیاء کے لیے محنت کرے اور دوسروں تک اس محنت کو لے کر جائے. ساری دنیا کے مسلمان پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کا کفر جماعتوں کی جماعتیں بنا کر اپنی اپنی دعوت میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمان کا آج ایمان کمزور ہو رہا اور ان کو دعوت دینے والا کوئی نہیں. اب وہ مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو کر دوسرے مذاہب کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین قبول نہیں ہے. اس وقت دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں سارے کے سارے باطل ہیں. اللہ کے ہاں جو قبول اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی قبول نہیں ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ختم نبوت کی برکت سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، 3 دنوں کے اندر ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کیا یہ میرا کام تھا کہ نہیں تھا، یا آج تک ہم جن کاموں میں لگے ہوئے ان کے بارے میں ہم سے آخرت میں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا یہ دین کا کام ہمیں مقصد بنانا چاہیے تھا. صحابیات کی زندگی کو ہم پڑھیں، کیا انہوں نے اس دین کے کام کو کیا اور کس طریقے سے کیا، اور کیسے صحابیات جا کر گھر گھر میں وہ دعوت دیتی تھی، گھر گھر جا کر دعوت دیتی تھی اور لا کر وہ مسلمان لوگوں کو مسلمان کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی اور کتنے بڑے خلیفہ گزرے ہیں، ان کے اسلام لانے کی وجہ بھی ان کی بہن بنی. اب غصے میں گئے، بہن کو مارنا شروع کیا اور سر سے خون بہنے لگا. اب تھوڑے سے خاموش ہو گئے کہ اب تو ان کو بہت ہی مار لیا ہے. بہن نے کہا بھائی اور مار لے، میں بھی تیری بہن ہوں لیکن میں کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قبول کر چکی ہوں، ہم سب اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تیرا دل مانتا ہے تو اسلام میں داخل ہو جا، نہیں ہے تو تو اپنا زور آزما لے.
اب یہ عورت کی دعوت تھی، یہ ایک بہن کی اپنے بھائی کو دعوت تھی، جب یہ دعوت دی تو کہا